بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، 20واں روزہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، افطاری کا وقت قریب ہے اور ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد اعتکاف بیٹھنے والے حضرات اعتکاف بیٹھیں گے اور پھر انشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ 20 دن گزر گئے، پتہ ہی نہ چلا رمضان کا، تو ان 9-10 دنوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے میں تھوڑی سی توجہ آپ کی ان باتوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا جو سستی اور غفلت کا ہم اکثر مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، کم از کم آخری دنوں میں تو جاگ اٹھیں، آخری دنوں میں تو بیدار ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف آتا تو بڑی اہتمام کے ساتھ عبادات کرتے، بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر و اذکار، تلاوت وغیرہ وغیرہ یہ اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ لیکن جس وقت آخری عشرہ آ جاتا تو آخری عشرے میں میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عبادت کرتے نا، جو پورا مہینہ آپ نے اتنی عبادت نہیں کی ہوتی جتنا آخری عشرے میں عبادت کرتے۔ خود بھی راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی، گھر والوں کو بھی ترغیب دیتے کہ تم بھی جاگو۔ سونے کے دن، نیند کرنے کے دن 11 مہینے 20 دن ہیں اور یہ 10 دن جو ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے کے دن ہیں۔ تو اسی کی نسبت سے اعتکاف بھی بیٹھا جاتا ہے، اسی نسبت سے راتوں کو جاگا بھی جاتا ہے اور یہ اللہ کو منایا بھی جاتا ہے۔ بھائیوں، تو میں انہی چند چیزوں کے بارے میں چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یقیناً آپ میں ایسے بندے بھی ہوں گے جو اس مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کے خواہش مند ہوں گے، اور ویسے بھی ہر مسلمان کے دل میں اعتکاف ایک ایسا عمل ہے، اس سے اللہ کو منایا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں ایک جذبہ اور شوق ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، بعض دفعہ بندہ نہیں بیٹھ سکتا، لیکن شوق ضرور ہوتا ہے کہ یار میں بھی اللہ کے دروازے پہ بیٹھوں۔ اب آپ جو ہے اعتکاف کی اہمیت پہلے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ توجہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا مکہ کے اندر، جس وقت بندوں کا نام و نشان کوئی نہیں تھا، اپنی بیوی اور بچے کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا جب حکم ہوا
آپ مکہ میں تشریف لائے، وہاں کر اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا۔ جب تعمیر کر لیا تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر لا تشرک بہ شیئا، یہ جو بیت اللہ خالص اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے اندر اللہ کا شریک کسی کو نہ بنانا، یہ وحدہ لا شریک کا گھر ہے۔ پھر فرمایا اگلی بات میرے پیغمبر وَطَهِّرْ بَيْتِيَا، یہ جو میرا بیت اللہ شریف یہ میرا گھر ہے، اس کو پاک اور صاف تو نے رکھنا ہے۔ اللہ پاک صاف کیوں رکھوں، کن کے لیے پاک صاف رکھوں؟ اللہ نے فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، تین قسم کے بندوں کے لیے اس بیت اللہ کو صاف رکھنا، پاک رکھنا۔ یا اللہ کون سے تین بندے؟ فرمایا للطائفین، جو بندے طواف کرنے ہیں بیت اللہ کا، ان لوگوں کے لیے بھی بیت اللہ کو پاک صاف رکھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا والعاکفین، جو بندے بیت اللہ میں اعتکاف بیٹھنے آئے ان کے لیے بھی بیت اللہ کو صاف رکھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا والرکع السجود، اور جو بندے رکوع سجدہ کرنے آئے یعنی نماز پڑھنے بیت اللہ کے اندر آئے، ان کے لیے بھی اللہ کے گھر کو صاف رکھا جائے۔ تین چیزیں فرمائیں، طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، نماز پڑھنے والے، ان کے لیے اللہ کے گھروں کو صاف رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے نبیوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا طواف کرنا یہ بھی بڑی عبادت ہے، اعتکاف کرنا یہ بھی بڑی عبادت ہے، اور نماز پڑھنا یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ یہ بڑی عبادتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو جس طرح سجدہ کرنا اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جس طرح طواف کرنا اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح میرے بھائی ہو اعتکاف کرنا بھی اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کو بڑا اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جس وقت آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اس کے بعد مدینہ میں جتنا بھی عرصہ اللہ کے پاک پیغمبر رہے، آپ علیہ السلام ہر سال اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کے متعلق صحابہ فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف بیٹھے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ پہلا عشرہ اعتکاف بیٹھے، پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے پہلا عشرہ اعتکاف مکمل کرنے کے بعد فرمایا میں دوسرا عشرہ بھی اعتکاف بیٹھوں گا، دوسرا عشرہ بھی اعتکاف بیٹھے۔ جب دوسرا عشرہ پورا ہوا صحابی فرماتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے ترکی خیمہ، ترک کا بنا ہوا ایک خیمہ تھا، اس سے اپنا سر مبارک باہر نکالا اور باہر نکال کے فرمایا او میرے صحابہ میں پہلا عشرہ اعتکاف بیٹھا تھا کہ ہو سکتا ہے لیلۃ القدر پہلے عشرے میں ہو، لیکن پہلے عشرے میں نظر نہیں آئی، پھر میں دوسرے عشرے میں اعتکاف بیٹھا، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر دوسرے عشرے میں ہو، لیکن سنو
میرے صحابہ، مجھے فرشتے نے آ کے خواب میں بتایا ہے کہ وہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، لہذا سنو میرے صحابہ، میں آخری عشرہ بھی اعتکاف بیٹھوں گا، تم بھی میرے ساتھ اعتکاف بیٹھنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا وہ صحابی نقل کرتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مجھے خواب میں دکھلایا گیا کہ اس رات کے اندر جو لیلۃ القدر ہے اس کے اندر خوب بارش ہوئی اور مسجد کی چھت سے پانی گرنے لگا، مسجد کچی تھی، اندر پانی آنے لگا اور میں محمد الرسول اللہ کیچڑ کے اندر سجدہ کر رہا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں لوگوں جب ہم نے اگلی صبح دیکھا تو ایسا ہی معاملہ تھا، رات کو بارش بھی آئی تھی اور اللہ کے پاک پیغمبر نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو اللہ کے پاک پیغمبر کے سر مبارک پہ کیچڑ لگ رہا تھا، تو پتہ چل گیا کہ یہ جو اعتکاف والا عمل ہوتا ہے یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہو جائے، لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لوگوں ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ اور میں تمہیں بتاؤں، اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور لوگوں لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ایک رات ہے۔ 1000 مہینہ تقریباً 80 سال کے لگ بھگ عرصہ بنتا ہے 1000 مہینے کا۔ کوئی بندہ 80 سال یا اس سے زیادہ عرصہ عبادت کرے اور ایک بندہ اسی رات میں عبادت کر لے تو سن لو مسلمانوں، یہ بندہ جو اس رات میں عبادت کرنے والا ہے 80 سال عبادت کرنے والے سے بہتر ہوگا۔ ہاں یہ بڑی قیمتی رات ہے۔ اعتکاف کا عمل اور میرے مسلمان بھائیوں اصل مقصد ہے لیلۃ القدر کی عبادت نصیب ہو جائے، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد یہ ہے جیسے کوئی بندہ بھکاری ہو، فقیر ہو، مانگنے والا ہو، مانگا تو وہ کسی سے کوئی چیز مانگے، آگے سے وہ نہ دے رہا ہو، پھر وہ اس کے گھر میں جائے یار مہربانی کر دے دے، پھر وہ انکار کر دے، پھر کہتا ہے نہیں میں نے لے کے جانا ہے، وہاں جا کر اس کے دروازے پر چوکڑی مار کے بیٹھ جائے، کچھ بھی ہو جائے میں لے کے جاؤں گا۔ اگر دنیا کا کوئی بندہ اس میں ذرا سی بھی کچھ ہوگا تو وہ یہی سوچے گا یار میرا جو دروازہ پکڑ لیا اس بندے نے اب کچھ نہ کچھ اسے دے دوں، پھر وہ اسے دے دیتا ہے، وہ مانگنے والا لے کے رہتا ہے۔ لوگوں ساتھیوں سنو، اعتکاف کرنے والا بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارا ہے۔ یہ پہلا عشرہ گزارتا ہے، روزے رکھتا ہے، تراویحاں پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، رحمت کا حقدار بنتا ہے۔ دوسرے عشرے میں اسے امید ہوتی ہے کہ اب میری بخشش ہوگی، اب میری معافی ہوگی، اب میرے گناہ مٹ جائیں گے۔ دوسرا عشرہ یہ عبادت کرتا ہے، جب تیسرا عشرہ آتا ہے یہ کہتا ہے یار اب تو میں بخشش کا سرٹیفکیٹ، بخشش کا چٹھا اور بخشش کا پرچہ، بخشش کا پروانہ یہ لے کر جاؤں گا۔ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہتا ہے میں جو رب کے دروازے پہ آ کے جمع چوکڑی مچا کے بیٹھ جاؤں گا، پڑا رہوں گا۔ اگر دنیا کے بندوں کے سامنے اس طرح بیٹھا جائے وہ بھی دے دیتے ہیں، وہ تو ساری کائنات کو دینے والا ہے، جب اس کے دروازے پہ آ کر میں اس طرح پکڑ کے دروازہ بیٹھ جاؤں گا تو وہ ذات مجھے کیسے نہیں دے گی؟ جب اس ذوق کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس طرف کے ساتھ بندہ آ کے اللہ کے دروازے پہ بیٹھتا ہے تو سن لو مسلمانوں ایسا بندہ جھولیاں بھر کے لے جاتا ہے۔
جھولیاں بھر کے لے جاتا ہے۔ اس واسطے بھائیو اہتمام کرو، کوشش کرو۔ کتنے بیٹھ رہے ہیں بندے اعتکاف والے، کوئی ہے آئیڈیا؟ کتنے؟ 5-6 بندے، 5-6 بندے۔ یاد رکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت ہے، ہمیشہ کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف بیٹھتے تھے، ہر سال بیٹھتے تھے۔ ایک سال مس ہوا کسی مجبوری کی وجہ سے، بعض روایات میں آتا ہے کسی سفر پہ آپ گئے، بعض میں کوئی اور وجہ بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سال اعتکاف مس ہو گیا۔ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے بجائے 20 دنوں کا اعتکاف کیا کہ 10 پچھلے سال والے قضا اور 10 اس سال والا۔ تو یہ بھائیوں اتنے اہتمام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اہمیت دیں۔ جب تک ہم رسول اللہ کی سنتوں کو، رسول اللہ کے معمولات کو، رسول اللہ کے اعمال کو اہمیت نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم کامل مسلمان نہیں بن سکتے۔ اس کے لیے قربانی کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا ساری سرے کی جاتے ٹکا دیو، تھوڑی مہربانی کرو، کوشش کرو۔ رب کے دروازے پہ آ کے بیٹھنا ہے، کسی کو کچھ دینا تو ہے نہیں، صرف رب کا دروازہ ہی پکڑنا ہے نا۔ اس لیے لوگ تو قبروں پہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، لوگ مزاروں پہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، لوگ کہیں نہ کہیں چلے کاٹتے ہیں، لیکن بھائیو ایک یہی دروازہ ہے، اس دروازے پہ آ کے دروازہ پکڑ کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی قسم ہے، دنیا کا اصول ہے کہ کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، کچھ دے کے جاؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے۔ رب العالمین کا اصول ہے کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ۔ یہ رب کے دروازے کا اعلان ہو رہا ہے۔ اس لیے بھائیوں کوشش کرو، اہتمام کرو۔ اور اس کے جو ہے نا اعتکاف کا عمل، یہ تو 10 دن کا مسنون عمل ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، آپ 3 دن کا اعتکاف آ کے نفلی بیٹھ جاتے ہیں تب بھی جائز ہے۔ 2 دن کا بیٹھ جاؤ، 1 دن کا بیٹھ جاؤ، 3 دن کا بیٹھ جاؤ، 5 دن کا بیٹھ جاؤ، وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ مسنون اعتکاف 10 دن کا ہے اور وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ اور یار ایک لمحہ بھی بندے کو نصیب ہو جائے رب کے دروازے کا، رب کا دروازہ، رب کا گھر ایک لمحے کے لیے بھی نصیب ہو جائے تو بڑی قسمت کی بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے اہتمام کرو اس کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اہمیت دو، رسول اللہ کی سنت کی قدر کرو۔ یقین کرو اگر سنت کی قدر کرو گے اللہ تمہاری قدر بڑھا دے گا، اللہ وزن بڑھا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، دیکھو صحابہ کرام کس طرح رسول اللہ کی سنتوں کا، رسول اللہ کے معمولات کا، رسول اللہ کے اعمال کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ دیکھو ذرا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، بندے بھی ساتھ ہیں، سواری پر جا رہے ہیں، چلتے 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 ایک جگہ پر سواری کو روکا، سواری سے نیچے اترے۔ توجہ کرو، نبی کے عمل کی کتنی اہمیت ہے صحابہ کے دلوں میں۔ اللہ، صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر سواری سے نیچے اترے اور اتر کر تھوڑا سا یوں گئے آگے، اور وہاں جا کر جس طرح بندہ تقاضے کے لیے بیٹھتا ہے، پیشاب وغیرہ کے لیے بیٹھتا ہے، اسی طرح بیٹھے پر پیشاب وغیرہ نہیں کی، اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے واپس آ گئے، سواری پہ سوار ہونے لگے۔ ساتھ والوں نے پوچھا، جناب یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ یہاں سے اترے بھی ہیں سواری سے، ٹائم بھی لگایا ہے، وہاں خالی بیٹھ کے آپ واپس آ گئے، کیا ماجرا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، آقا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پوچھنے والوں، ایک دن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے آ رہے تھے، اسی مقام پہ ہم پہنچے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ رک ادھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کیا تھا، پیشاب وغیرہ کیا تھا، لیکن آج کئی سال گزر گئے، اسی راستے سے میں گزرا ہوں، میرے ایمان نے مجھے کھینچا ہے کہ تیری گلم تیرے
نبی نے چند سال پہلے کی تھی آئی اج اسے جگہ تو پیا لنگنا ہے تے اگر تینوں پیشاب وغیرہ نہیں بھی آیا محمد دی او نقل چا کر اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ سوچو ذرا کہ ہماری کیا حالت ہے، ہم سنتوں سے کیسے بھاگتے ہیں، ان کے دلوں میں سنتوں کی کتنی اہمیت ہے، رسول اللہ کے عمل کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ اعتکاف والا عمل بھی رسول اللہ کا عمل ہے، رسول اللہ کا دائمی عمل ہے، ہر سال دہرایا جانے والا رسول اللہ کا عمل ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اہمیت بیٹھاؤ اپنے نبی کی، اہمیت بیٹھاؤ محمد رسول اللہ کی محبت اپنے دلوں میں بیٹھاؤ۔ حقیقت بندہ حیران ہو جاتا ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں بندہ دیکھتا ہے۔ ایک صحابی ہے اس کا نام حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچا صحابی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا دور ہے۔ آپ کے دور میں ایک مسیلمہ کذاب نامی بندہ، مسیلمہ کذاب، مسیلمہ نام کا بندہ، کذاب کہتے ہیں بہت بڑا جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا بندہ تھا۔ کون سا جھوٹ تھا؟ وہ کہتا تھا میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ مسلمہ کہتا تھا رسول اللہ کے مقابلے میں کہتا تھا میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی پتا تھا یہ جھوٹا مدعی نبوت ہے، یہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے۔ یہ بھی عجیب بندہ تھا نا۔ لوگ آتے، بچہ پیدا ہوتا، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آتے، یا رسول اللہ اس کی تحقین کر دو۔ کیا مطلب؟ یہ گھٹی دے دیں یا رسول اللہ، اس کے سر پہ ہاتھ مبارک نبوت والا پھیر دیں یا رسول اللہ، اس کا نام رکھ لیں یا رسول اللہ۔ لوگ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے تھے۔ اللہ کا کرنا وہ جو مسلمہ کذاب جھوٹا بدماش نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، اس نے لوگوں سے شکایت کی یار تم میرے پاس نہیں لاتے اپنے بچوں کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے ہو۔ اس نے جو لوگوں سے کہا اس کے ماننے والوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ کون سا کام؟ جو بھی بچہ پیدا ہوتا مسلمہ کے پاس لے کے جاتے، وہ ان کو گھٹی بھی لگاتا، ان کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرتا۔ اللہ کا کرنا، توجہ کر، اللہ کا کرنا، ہمارے نبی کے پاس بچہ لے کے آتے، اللہ کے نبی اسے گھٹی لگاتے، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر دے، نتیجہ یہ نکلتا وہ بندہ ہی برکت والا بن جاتا تھا۔ جس کے اندر نبی کا لعاب چلا جائے وہ تو برکت والا بن جاتا ہے۔ کہ مسلمہ کذاب کے پاس جب بچوں کو لے کے جانے لگے، مسلمہ کذاب نے ان کی گھٹی لگائی، نتیجہ یہ نکلا جس بچے کی گھٹی مسلمہ کذاب نے لگائی وہ بچہ گونگا ہو گیا۔ اللہ کی قدرت ہے۔ اور جس بچے کے سر پر اس بدماش مسلمہ کذاب نے ہاتھ پھیرا وہ سر سے گنجا اس کے بال ہی نہیں ہوگے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ میرے محمد کے مقابلے میں سچا نبی بھی آ جائے اس کی بھی نبوت نہیں چل سکتی، تو اور جھوٹا کذاب آ کے اپنی نبوت کا گھوڑا کیسے بھگا سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا اسی کے دور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات ہے۔ اس دور کے اندر ایک صحابی ہے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پکڑا گیا، مسلمہ کے بدماشوں نے، فوجیوں نے، شرطوں نے اسے پکڑ لیا، مسلمہ کے پاس لے گئے اور مسلمہ اس حضرت حبیب سے پوچھتا ہے حل تعلم، کیا تمہیں پتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟
مسلمہ کہتا ہے اور تینوں پتہ ہے جو محمد اللہ دا رسول ہے؟ حضرت حبیب فرماتے ہیں بالکل میں جانتا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ مسلمہ نے دوسرا سوال کیا، اچھا تمہیں پتہ ہے میں مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب فرماتے ہیں مینو نہیں سنیندہ کیا مینو نہیں سنیندہ، مجھے نہیں سنائی دیتا۔ اس نے پھر دوبارہ سوال کیا، اچھا تمہیں پتہ ہے محمد اللہ کا رسول ہے؟ بالکل سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے بالکل مجھے پتہ ہے محمد اللہ کا رسول ہے۔ اچھا یہ بتا مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں سنائی دیتا۔ اس نے پھر تیسری دفعہ یہ ٹرائی کی، اچھا تینوں پتہ ہے محمد اللہ دا رسول؟ بالکل ہمارے اللہ کے نبی حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ بتا مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہے؟ صحابی رسول حضرت حبیب کہتا ہے نہیں مجھے نہیں سنائی دیتا، مینوں نہیں پیا سنیندہ۔ مسلمہ کو غصہ آیا، اس نے کہا اچھا محمد کی رسالت کے اقرار میں تمہیں سنائی دیتا ہے اور میرے رسول ہونے کے اقرار میں تمہیں نہیں سنائی دیتا، اس کا مطلب یہ ہوا اچھا میں تیرے ساتھ ابھی کام کرتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت حبیب کو بندھوا دیا، ہاتھ پیر بندھوا دیا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ ایک تیز دھار آلہ لیا، اس کے ذریعے سے حضرت حبیب کا ہاتھ کاٹتا ہے۔ وجہ اے محمد دی محبت دل دے اندر بیٹھا لو، نبی دی محبت دل دے اندر بیٹھا لو۔ اللہ دا واسطہ ہے صحابہ دیاں زندگیاں پڑھیاں کرو، اتھو جا کے بندے دیاں اکھیاں کھل دیاں یار کلمہ صحابہ بھی پڑھ دیاں، کلمہ مسا تے تساں بھی پڑھ دیاں۔ صحابہ دا بھی یہ دعویٰ ہوندا یا سانو اللہ جنت دے سی، ساڈا بھی یہ دعویٰ ہوندا اللہ سانو جنت دے سی، لیکن اے بھی تے کہ نہیں سوچا کرو صحابہ دیاں زندگیاں تے ساڈیاں زندگیاں دے اندر کتنا زیادہ فرق ہے۔ توجہ، اس نے حضرت حبیب کا ہاتھ کاٹا، ہاتھ کاٹ کے کہتا ہے ہن دسا محمد اللہ دا رسول ہے کہ نہیں؟ حضرت حبیب کہتا ہے بالکل میرا ایمان کہتا ہے محمد اللہ کا سچا رسول ہے۔ اچھا تو یہ بتا میں مسلمہ اللہ کا رسول ہوں کہ نہیں؟ ایک کہتا ہے مینوں نہیں سنیندہ۔ ایک کوئی جواب ہے کیوں؟ محمد دی محبت دل و دماغ دے اتے سوار ہے، اور دے مقابلے دے اندر جو کچھ بھی ہو جائے برداشت صحابہ کول نہیں ہوندا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس بدبخت مسلمہ قذاب نے کیا کیا؟ ایک ایک اعضاء کاٹتا رہا، ہر عضو کاٹ کر یہ پوچھتا تھا اور دس میں رسول ہاں یا کوئی نہیں؟ اگے حضرت حبیبہ دینا سانو نہیں پیا سنیندہ، اور تے بدماش دیاں گلاں تے ساڈے تے اثر نہیں کر دیاں، اساں تا کلمہ محمد دا پڑھیا اللہ، اساں تا کلمہ محمد دا پڑھیا۔ یہ بچہ کیا پڑھ رہا تھا نا جی؟ میری الفت یوں ہی مدینے میں نہیں، ایسے ہی ہے نا؟ میری الفت یوں ہی مدینہ سے نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ اور سانو تے مدینے نال بھی پیار کیوں ہے؟ محمد کریم دی وجہ تو انہاں دی محبت تے دل دے اندر بیٹھو۔ اعتکاف والا عمل بھی انہی کی محبت میں کیا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں اور ساتھیوں رب کا واسطہ ہے جو ساتھی پراپر طریقے سے مسنون اعتکاف بیٹھنے آئے ہیں وہ تو الحمدللہ پڑھیں، اللہ کے دروازے پہ آئے ہیں، اور جو پورا نہیں بیٹھ سکتے میری ہاتھ جوڑ کے منت ہے اور ایک دن کڈ لینا تے اعتکاف ایک دن دا بیٹھ جانا، 2 دنوں دا بیٹھ جانا، اور گنجائش ہوے تے 3-4 دنوں دا بیٹھ جانا۔ اے ہونا تا نفلی اعتکاف ہے، لیکن یاد رکھو رب دے دروازے تے آ کے بندہ ایک لمحہ بھی بیٹھ جائے اللہ دی قسم جھولیاں بھر کے بندہ لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا یہ تو اعتکاف کے متعلق چند باتیں تھیں، مجھے کہا گیا ہے 35 منٹ پہ بات ختم کرنی ہے، یہ گھڑی غالباً ٹھیک ہے آپ کی
14 منٹ ہو گئے، ہاں 35 منٹ میں ختم کریں گے، پھر انشاءاللہ وہ دسترخوان لگائیں گے، آپ افطاری کریں گے، پھر انشاءاللہ اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے. جی اللہ اکبر. توجہ، اگلی بات میرے بھائیوں، اتنا بڑا عمل اعتکاف والا، اس پہ اجر کیا ملتا ہے یہ بھی تو پتا ہوئے نا. اعتکاف والے عمل تے اجر کیا ملتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ایک دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، سنو لوگو، اللہ اس کو 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتا ہے. 3 خندقیں، یا رسول اللہ 3 خندقیں یہ کتنا فاصلہ ہے، کتنا ڈسٹینس فاصلہ ہے؟ فرمایا 3 خندقوں کا فاصلہ آسمان و زمین کا جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے. اور لوگوں ایک دن دا اعتکاف تاں تے میں تانوں آکھیا ہے نا، اگر سنت اعتکاف جڑے نہیں بیٹھ پہ سکدے، نفلی اعتکاف دا ضرور اہتمام کرنا ہے. کرے سو 1-2 دن لازمی کڈنا ہے. اچھا فرمایا 3 خندقیں اللہ اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، یعنی جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلہ اللہ بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے. ایتا ہویا ایک دن دا اعتکاف. تے اگر بندہ پاوے 9-10 دن دا اعتکاف، خود حساب لا لو، خود حساب لا لو او بندہ جہنم تو کتنا دور ہو جانا ہے. اس واسطے یاد رکھو، ایک تا بندہ جہنم تو دور ہو ویندا ہے، اور دوسری گل ہے اعتکاف دی برکت نال بندہ لیلۃ القدر دی اندر عبادت کر لیندا ہے. تو تانوں دسیا نا کہ جیڑا بندہ لیلۃ القدر او جیڑی رات قدر والی ہے او دے اندر چاہے باتاں کرے 1000 مہینے تو بھی، یعنی 80 یا 82 سال تو بھی زیادہ دا انہوں ثواب دے دیتا جاندہ ہے. خدا را اس نو ضائع نہ کرنا، تے صرف اے بھی نہیں سمجھنا کہ اے صرف 7ویں دی رات ہے، صرف اے نہیں سمجھنا بھائی بس جی لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں کی رات ہے. نا، لیلۃ القدر آخری عشرے میں موجود ہے، آخری عشرے میں ہے. اب اس کی تعیین نہیں کی گئی. چل ایک اور حدیث تانوں سناواں، توجہ ہے سب کی؟ توجہ ہے نا؟ روزہ تو نہیں لگا بیٹھا؟ اچھا، اللہ کے پاک پیغمبر بولو صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے، نیند کے اندر ہے، خواب آیا. اور آپ کو پتہ ہے رؤیا الانبیاء وحی، نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو، نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو خواب آیا. خواب میں بتایا گیا فلاں رات لیلۃ القدر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، آنکھ مبارک کھلی، اٹھ پڑے، میں جا کے امتیوں کو بتاؤں. ہائے ہائے کیا یار محبت ہے نبی کی ہے. کوئی بھی خیر دا کام آیا پہلے امتیاں دا فائدہ ہوئے جی، امتیاں دا فائدہ ہوئے. ہر آنکھ مبارک کھلی، فوراً چل پڑے جا کے میں امتیوں کو بتاؤں. اور تو سنڈا دن اوکھے ہوندے راندے ہو، فلانی رات نے اسے رات چاہے عبادت کی تھی کرو تو آدھا مقصد پورا ہو جائے گا. اللہ کے پاک پیغمبر اب بتانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے. جو ہی گھر سے باہر نکلے تھوڑا سا آگے گئے، دیکھا دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، کسی بات کی وجہ سے تلخ کلامی ہو رہی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، جھگڑا ہو رہا تھا. اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کی طرف دھیان کیا، ان کا معاملہ رفع دفع کرایا. رفع دفع کرانے کے بعد اللہ کا کرنا، توجہ سے سنو مسلمانوں اور محمدیہ مسجد ماں بھچرا والے ساتھیوں توجہ سے سنو. اللہ کے پاک پیغمبر نے جب وہ معاملہ رفع دفع کرایا اس کے بعد فرمایا او اللہ تو اڈا بھلا کرے، تیرے کم واسطے میں آندا پیام،
تو انو میں دسن آ رہے ہم لیلۃ القدر فلاں رات ہے اللہ دا کرنا تو آڈے اس جھگڑے دی وجہ تو او رات مینوں بھول گئی ہے، بھلا دی گئی اللہ کی طرف سے۔ یہاں پہ مسئلہ ذہن میں پکا بیٹھا کے لے جاؤ، مسلمانوں کا آپس میں اختلاف، مسلمانوں کا آپس میں کھنچاؤ تناؤ لڑائی جھگڑا، یہ اتنا منحوس چیز ہے، اتنی غلط چیز ہے کہ اس کے وجہ سے انسان بہت بڑی خیروں سے محروم ہو جاتا ہے، پتہ تو نہیں لگتا لیکن بہت بڑی خیروں تو بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ کیویں؟ اور جنہیں رسول اللہ آ رہے ہیں لیلۃ القدر دی تعین دسن واسطے تے دو مسلمانوں دے اختلاف دی وجہ تو اللہ پاک نے وہ بھلوا دیتی تے مسئلہ سمجھا دیتا، مسلمان آپس وچ بھیڑن تب لیلۃ القدر دی مبارک رات دی تعین تو بھی محروم ہو گئے۔ اس واسطے یاد رکھو آپس کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور لوگوں صحابہ دے دلوں دے اندر اللہ آپ محبت پا دیتی، وَأَلَّفَ الفت سے ہے، الفت ڈال دی بین قلوبہم، ان صحابہ کے دلوں کے اندر، مکہ سے آئے ہوئے مہاجر، مدینہ سے انصار آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ فرمایا ان کے درمیان محبت اللہ نے خود ڈال دی ہے۔ پھر اگلی بات، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ ساری دنیا خرچ کر دیتے اسی بات پر کہ صحابہ کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں ما الفت بین قلوبہم، ساری دنیا خرچ کرو وقت بھی صحابہ دے دل جو تسا محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ ہاں وقت کی ہوئی، فرمایا ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے الف بین قلوبہم، اللہ انہاں دے دلوں دے درمیان آپ جب محبت پیدا کی دیئے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھو آپس میں محبت اور اتفاق یہ انسان کے دل میں اللہ ڈالتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے، نظر انداز کرے، ایک دوسرے کو درگزر کرے، معاف کرے، ایک دوسرے کے خلاف بغض دل میں نہ رکھے، کینہ نہ رکھے۔ توجہ کر، ایک اور حدیث سناؤ۔ لیلۃ القدر، اس رات میں اللہ بہت سارے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں، بہت سارے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں، لیکن فرمایا لوگوں چار قسم کے بندوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ کدا لیلۃ القدر، قدر علی رات بھی چار قسم دے بندوں دی بخشش نہیں ہوتی۔ دساں چار بندے دساں تے بعد دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ آسانوں انہاں چاراں وچوں نہ بنائے، جی اگر ساڈے اندر انہاں وچوں کوئی ایک بھی کمزوری ہے اللہ سانوں توبہ دی توفیق دے۔ ٹھیک ہے جی، فرمایا لوگوں چار قسم کے بندوں کی اللہ لیلۃ القدر میں بخشش نہیں فرماتا۔ پہلا وہ بندہ جو شراب کا عادی ہو، نشے کا عادی ہے، شراب کا عادی ہے، وہ بندہ لیلۃ القدر میں عبادت بھی کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ ہر بڑے چھوٹے نشے تو بچائے۔ ٹھیک ہے، بڑی منحوس چیز ہے، ام الخبائث، ساری برائیوں کی جڑ یہ نشہ ہے، شراب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس طرح جو بھی نشہ انسان کے ذہن کو ختم کر دیتا ہے وقتی طور پر، وہ نشہ حرام ہے، اللہ نے حرام کیا ہے۔ ٹھیک ہے،
دوسرے نمبر پہ فرمایا لوگوں وہ بندہ لیلۃ القدر میں اس کی بخشش نہیں ہوتی، وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں دا دل دکھائی ودا ہے بیوی دے پیچھے، ابے جی نال منہ بنائی ودا ہے پیسہ دے پیچھے، یا کوئی اور ایشو ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اگر اپنے ماں باپ کا دل اس نے دکھا دیا تو سن لو، اور تہجد گزار کیوں نہ ہوئے، ہر سال حج دے کیوں نہ جانا ہوئے، بیٹھ کے درس لوگوں نو کیوں نہ دینا ہوئے، خطبے تے واز کیوں نہ دینا ہوئے، قاری کیوں نہ ہوئے تے علامہ کیوں نہ ہوئے، تہجد گزار کیوں نہ ہوئے تے شب قدر نو جاگن والا کیوں نہ ہوئے، صدقے خیراتاں کرن والا کیوں نہ ہوئے تے نفلیاں عبادتاں کرن والا کیوں نہ ہوئے، اللہ فرماندے نے ایو جے بندے دی اساں بخشش کر دے نہیں۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور فوت ہونے والا ہے، آخری لمحات ہیں، توجہ سے سنو بھائی، ہمارے بھی آخری لمحات ہیں، 25 منٹ ہو گئے، اور اس صحابی رسول کے بھی آخری لمحات تھے، آخری لمحات ہے، کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا، ساتھ بیٹھنے والوں نے ترغیب دی۔ آپ کو پتہ ہے جو فوت ہو رہا ہو اس کو کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھ، اس نو آکھنا نہیں، بلکہ اس دے نال باہ کے اچھی اچھی آواز نال، تاکہ اس تک آواز پہنچے، اچھی اچھی آواز نال کلمہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ سنے اور سن کر پڑھ لے، اور اللہ نہ کرے، چونکہ موت کی شدت اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسان کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ وہ موت ہے، پتہ ہے نا آپ کو، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے حادثہ ہو گیا، فلاں ایشو ہو گیا حادثہ ہو گیا، فلاں، یہ سارے حادثات ہیں، لیکن سب سے بڑا حادثہ وہ موت ہے۔ ہو سکتا ہے اس شدت تکلیف کے اندر آپ اسے کہیں کلمہ پڑھ، وہ تکلیف میں ہو اور وہ نعوذ باللہ کہتے میں نہیں پڑھتا، تو پھر اس کی آخرت تو برباد ہو گئی نا، حالانکہ وہ تھا تو تکلیف میں، لیکن آپ نے اس کو کہا تو آپ کی وجہ سے کہتے نہیں پڑھتا، منہ سے کفری لفظ تو نکل گیا۔ اس لیے جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ کلمے کی تلقین نہیں کرنی چاہیے، یعنی ساتھ بیٹھ کر اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، اس کو کہنا نہیں چاہیے کہ پڑھ۔ بہرحال حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آخری مراحل میں ہے زندگی کے، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، کوشش کی گئی، بتایا گیا، سنایا گیا ان کو کلمہ، لیکن نہیں آ رہا تھا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ سچا صحابی ہے لیکن کلمہ زبان سے جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ مسلمانوں لیلۃ القدر میں بھی والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، اور والدین کے نافرمان کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، چاہے جتنے بھی صوفی بنتے پھریں، ماں پیو دے قدمہ دے اندر اللہ جنت رکھی ہے، ان الجنت تحت قدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو بتایا گیا جی والدہ بوڑھی زندہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بوڑھی ماں کو بلوایا گیا، وہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور تو علقمہ پہ ناراض تو نہیں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں واقعی ناراض ہوں، میں بہت ناراض ہوں۔ اب دیکھو نوجوانوں توجہ سے سنو میری بات، ماں سے پوچھا گیا کہ تو کیوں ناراض ہے اپنے بیٹے پر، بیٹے کا جرم سنو سزا سنو، جرم سنو سزا سنو۔ سزا تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا، جرم کتنا بڑا ہے؟ جرم یہ ہے ماں کہتی ہے میرا پتر بڑا نیک ہے، اور جو جرم دیکھو میرا بیٹا بڑا نیک ہے، عبادت گزار ہے، بڑا نیک ہے، نیک سیرت ہے، ہکا جرم ہے کیرا جس وقت اے دی بیوی اور میرے درمیان کوئی اختلاف بنے اس وقت اے میرا مونڈا نہیں بندا تے بیوی دا مونڈا بن ویندا ہے، بس یہ جرم ہے۔
اور سزا کیا ہے؟ آخری لمحات میں کلمہ زبان سے جاری نہیں ہو رہا۔ تو لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا 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 ہوا ہے۔ جب ہمارے میاں والی میں وہ واقعہ پیش آیا تھا نا، بچی والا، بدبخت والد نے اپنی بچی کو شہید کیا، انہی دنوں میں نے سنا تھا آپ کے علاقے میں کسی بدبخت بندے نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے۔ ایسی بات ہے؟ ہوئی تھی بات؟ ماں کو؟ ہاں ماں کو۔ اللہ اکبر، یا اللہ تو پناہ دے، یا اللہ امت کو ہدایت دے۔ حقیقت ہے یہ سارا کا سارا دین سے دوری کا نتیجہ ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اور لوگوں جو ماں کے مقابلے میں صرف بیوی کا مونڈا اور ساتھی بنا، اس کا ساتھ کھڑا ہو گیا، اس کو یہ سزا مل رہی ہے، تو جس نے یہ کام کیا اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کیا بنے گا؟ اور جو ماں کو گالیاں دیتا ہے، ماں کو تانے دیتا ہے، ماں کا دل چھلنی کرتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو معاف کر دے۔ نہیں یا رسول اللہ میرا دل بڑا دکھی ہے، میں معاف نہیں کرتی۔ آپ نے بار بار اس سے کہا، اس نے انکار کیا۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ نہیں مان رہی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ جا کر جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ۔ تو عورت نے پوچھا کیوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اسے معاف نہیں کر رہی، یہ مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جلے گا، تو میں چاہتا ہوں تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو اور تیرا بیٹا تیری آنکھوں کے سامنے جلا دوں، تاکہ تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، تیرا غصہ پورا ہو جائے۔ تو رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ کہتی ہے یا رسول اللہ میں معاف کیتا ہے، میرے پتر نو کچھ نہ آکھو۔ یہ تو ماما دے دل ہوندے نا، گالیاں کڈ کے بھی بندہ گالیاں کڈیندا ماں پیو نے، تے ماں اگوں واتی آدھی پتر خیر ہے، خیر ہے۔ او سنو میں نا واقعہ، ایک بندے نے اپنے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک بندے نے اپنی بیوی کے کہنے پر ماں کو قتل کر دیا۔ قتل کیا تو خوف آیا، دوڑا ڈر کی وجہ سے، تو روح سے آواز آئی پتر دیکھ کے بھجے کہ نہیں تھنڈا آوی تے ڈھا نہ پوے۔ اے ماما ہی کر سکدیاں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ رب کائنات کی قسم ہے لوگوں، ماں ایک ایسی نعمت ہے، اس جیسی چھاؤں اور ٹھنڈک پوری کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، پوری کائنات میں۔ اللہ 4 منٹ رہتے ہیں، بات پوری کر لیں گے۔ حضرت علقمہ والا واقعہ میں کیوں سنا رہا ہوں، اس کے آخر پہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اللہ حضرت علقمہ جب ماں نے کہا میں نے معاف کیا، تو حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، کلمہ پڑھا، اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ جب فوت ہو گئے ان کی تجہیز و تکفین کی گئی، جنازہ پڑھا گیا، رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد دفن کیا گیا۔ بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، اب توجہ سے سننا۔ دفن کیا گیا، دفن کیا، قبر بنی، قبر بنانے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المہاجرین والانصار، اے مہاجرین اور انصار کے لوگوں سنو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات توجہ سے سنو۔ وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا جس بندے نے، توجہ، جس بندے نے اپنی ماں یا باپ کا دل دکھایا، توجہ، جس بندے نے اپنی ماں یا باپ کا دل دکھایا، لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اور لوگوں ایسے بندے کی اللہ تعالی نہ کوئی فرض عبادت قبول کرتا ہے نہ کوئی نفل عبادت قبول کرتا ہے۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کی لعنت برستی ہے اس بندے پر جو ماں باپ کو دکھی کرتا ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے اور سارے انسانوں کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ یہ بات میں نے بتانی تھی، اصل حضرت علقمہ کا میں نے اشارہ کر دیا تھوڑا سا واقعہ۔ تو میں بتا رہا تھا اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، اس کا ایک مین مقصد کیا ہے کہ لیلۃ القدر میں عبادت نصیب ہو جائے، اور لیلۃ القدر میں عبادت اگر بندہ کرے اس کے اندر مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا 4 قسم کے بندوں پر اللہ راضی
نہیں ہوتا۔ چار قسم کے بندوں کی اللہ بخشش نہیں کرتا۔ پہلا بندہ جو شراب کا عادی ہو، اس کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور دوسرا فرمایا عاق الوالدین، والدین کا نافرمان، وہ لیلۃ القدر میں بھی نہیں بخشا جاتا۔ تیسرا بندہ توجہ سے، تیسرا بندہ کون ہے؟ فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے جو بندہ اپنے خاندان کے لوگوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلق کاٹ کے رکھتا ہے۔ تیرے میرا مرنا پرنا ختم، تو میرے فلانے موقع تے نہیں آیا، میں نہیں آندا، تے میں نے پوچھا نہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے خاندان کے لوگوں سے قطع تعلقی کرتا ہے۔ ایسے بندے کی اللہ لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں کرتے۔ خدا را اور درگزر کرنا سیکھو، اگنور کرنا سیکھو۔ اور ٹھیک ہے تو نہیں آیا، تیرا اپنا ذہن، تیری اپنی سوچ، میں تو اپنی رشتہ داری کا حق نبھاؤں گا اور پورا ادا کروں گا، یہ سوچ کے چلے جاؤ، حقیقت اللہ راضی ہو جائے گا۔ چوتھا بندہ فرمایا کینہ پرور، کینہ، کسی کے متعلق کینہ رکھنا۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت، ڈیفینیشن سن لو ذرا، توجہ کرو۔ ایک ہوتا ہے کسی سے نفرت آ جانا، میں ایک بندے نے میرا دل دکھایا تو مجھے اس سے نفرت آ گئی، میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس کے ساتھ بہت قریب ہو جاؤں۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے، نیچرل ایک چیز ہے، بعض دفعہ کسی بندے سے بندے کو آ جاتی ہے، تو بندہ کیا ہے، اس کے زیادہ قریب نہیں ہونا چاہتا، بس ٹھیک ہے سلام دعا کی حد تک بندہ رہتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک نیچرل چیز آ جاتی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کینہ، کینہ یہ ہوتا ہے ایک بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی، اب میں موقع کی تلاش میں ہوں، مینوں موقع لگے تب میں اس نو رگڑا لیسا، موقع لگے گا میں اسے رگڑا لگاؤں گا۔ میرے پتر دی شادی تھی، میری بیٹی دی شادی تے نہیں آیا، ایدہ بچہ موقع آسی تے ود میں ٹکر سا اے دینا، اے ہوندہ نا ساری سوچ، اسے نو کینہ آدن، اسے نو کینہ آدن کہ مسلمان بھائی کے متعلق ذہن میں یہ بات رکھنا کہ موقع ملنے کے بعد میں اس کو رگڑا لگاؤں گا، بدلہ لوں گا، اس کو نیچا دکھاؤں گا۔ بھائیو اسی کو کینہ کہتے ہیں۔ جس کے دل میں کینہ ہو لیلۃ القدر میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ کڑکیاں گلنا تو نہیں ہو گئیاں بھائیو، رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس کے اندر کچھ کما لیں، کچھ پلے حاصل کر لیں، کوئی چیز اللہ سے مانگ لیں اور حاصل کر لیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ورنہ 20 دن گزر گئے، رمضان کے 20 دن گزر گئے، افطاری کا وقت قریب آ گیا، 20 دن رمضان کے گزر گئے، اساں کچھ بھی نہیں کمایا، وقت گزر گیا، کچھ نہیں کمایا، جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ اب آخری عشرہ ہے، اس میں دن رات ایک کر دو۔ وہ مشہور حدیث ہے نا، آپ نے سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر چڑھ رہے تھے، پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری پر آمین، سنی ہو حدیث؟ ٹائم تھوڑا ہے، میں صرف وہی بات ایک اشارہ کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جس وقت میں ممبر کے قریب آیا تو جبرائیل نے بد دعا دی اور کہا ہلاک ہو جائے وہ بندہ، برباد ہو جائے وہ بندہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش اللہ سے نہ کرا سکے۔ تو بھائیو یہ نہ ہو کہ ہم بھی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہوں اور تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں اور رمضان ایسے ہی گزر جائے۔ نہ، ضائع نہ کرو، رب کا واسطہ ہے، ضائع نہ کرو، اور استغفار کی کثرت کرو۔ لا الہ، یہ حدیث میں 4 اعمال آتے ہیں، ان کی بڑی خوب کثرت کرو۔ کرو گے بتاؤں 4 عمل، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، کرو گے نا انشاءاللہ۔ ایک عمل ہے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس جملے کی کثرت کرو، یہ بہت وزنی جملہ ہے۔ فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پلے میں یہ کلمہ رکھ دو اور دوسرے پلے میں 7 زمین و آسمان رکھ دو، یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا، کلمے والا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا، یہ بڑا وزنی جملہ ہے، اس کی کثرت کرو میرے نبی نے فرمایا۔ دوسرا میرے نبی نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو، چلتے پھرتے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری غلطیاں معاف کر دے، اے اللہ مینوں معاف چکر۔ استغفر اللہ کا معنی یہی ہے، لیکن ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں، ہمیں معنی نہیں آتا ہوتا، اس لیے ہماری توجہ بھی نہیں آتی۔ اپنی زبان میں معافیاں مانگو، اپنی زبان میں اے اللہ مینوں معاف چکر، میں بڑا قصوروارا، مینوں معاف چکر، اور دن میں 50 60 100 دفعہ تو کہہ دو، کرو گے انشاءاللہ۔ 2 کام، اور تیسرا کام ہے مولا
میں اس لائق تے نہیں لیکن مہربانی کر تو رحیم ہے مینوں جنت عطا فرما۔ تیسرا کام ہے جنت کا سوال، اے اللہ میں اس قابل نہیں، جنت تو بڑے نیک لوگوں کے حق میں ہوگی پر میں تیرے محمد کا امتی ہوں اور تیرا بندہ ہوں، تو مہربانی کر اور مجھے بھی جنت عطا فرما دے۔ یہ دعا کر لیا کرو ہر نماز کے بعد۔ اچھا اس کے چلتے پھرتے جب بھی موقع ملے۔ اور چوتھا کام جو ہے وہ یہ ہے، مولا ایک انگارہ ہاتھ تے رکھ کے میں برداشت نہیں کر سکتا، تیری بڑی جہنم دا عذاب میں کنجے برداشت کر سا، مہربانی کر مینوں جہنم تو بچا لے۔ اے سچے دل نال منگ، اللہ دی قسم بڑے اعلیٰ عمل میرے نبی نے دسے نے، کرے سو عمل چار کرے سو نا انشاءاللہ۔ آج دی معروضات دا خلاصہ اے ہے کہ اس دنہ دے اندر 10 دنہ دے اندر 9 دنہ دے اندر اسانو کوشش کرنی چاہیے عبادتاں کرن دی، اور بالخصوص اسانو تاک راتاں دے اندر تے ضرور جاگنا چاہیے۔ کیوں کہ لیلۃ القدر انہاں تاک راتاں وچ کوئی ایک رات ہے، ٹھیک ہے، وہ دی تعین کوئی نہیں، لہذا 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، ٹھیک ہے، یہ 5 راتیں ہیں، ان میں خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے چلتے پھرتے وہ جو 4 عمل بتائے، کلمہ، استغفار، جنت کا سوال، جہنم سے پناہ، یہ 4 اعمال بھی کرنے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو یہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بخشش کر دے اللہ، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، بخشش نہ ہوئی نا تو برباد ہو جائیں گے۔ بس یہ بخشش کے دن ہے، آخری عشرہ عتقم من النار، جہنم سے چھٹکارے کے دن ہے۔ اللہ سے مانگو۔ اب جو ہے چند منٹ ہیں، 2-3 منٹ کی دعا مانگ لیتے ہیں، پھر ساتھی جو ہے ہاتھ دھو کر دسترخوان پہ بیٹھ جائیں گے، ٹائم پورا ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا غفار، اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے مولا، اور ہم بڑے گھٹیا ہیں، ہم نے ہر موڑ پہ تیری نافرمانی کی ہے، ہم نے ہر موڑ پہ تیرے نبی کی سنتوں کو ذبح کیا ہے، اور ہم نے ہر موڑ پہ دین اسلام کی حدوں کو توڑا ہے مولا۔ رمضان کے اندر تو تیرے نبی نے فرمایا افطاری کے وقت ہر روز 70,000 بندوں کی تو بخشش کرتا ہے مولا۔ آج تیرے گھر پہ بیٹھ کے تیرے بات سنا کے میرے مولا تجھ سے ہی مانگتے ہیں، ہم بڑے گھٹیاں ہیں لیکن تو بڑا عظیم ہے، تو بڑا رحیم ہے مولا۔ ہمارے بڑے چھوٹے تمام گناہوں کو معاف فرما دے مولا، ہمارے بڑے چھوٹے تمام گناہ معاف فرما دے یا اللہ۔ ہمیں پتہ ہے کہ تجھ سے جیسے معافی مانگنے کا حق ہے وہ تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، ہمارے بس میں بھی نہیں ہے، بڑے جو کمزور ہیں، پر میرے مولا ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمارے لیے بخشش کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ ہمارے لیے بخشش کا اعلان فرما دے میرے مولا۔ انک انت الغفور الرحیم، مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ بخشش کرنے والا ہے ہی تو، معافیاں دینے والا ہے ہی تو میرے مولا۔ اگر تیرے علاوہ کوئی اور دروازہ ہے تو ہمیں بتا، تیرا قرآن تو کہتا ہے تیرے علاوہ کوئی در نہیں، تیرے نبی تو کہتا ہے تیرے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے، تو میرے مولا تیرے ہی دروازے پہ بیٹھ کے معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے جو گناہ جان بوجھ کے کیے، جو گناہ مجبوری سے ہو گئے، جو گناہ بے سمجھے بے سوچے ہو گئے مولا، سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ رمضان کی برکت سے، افطاری کے وقت کی برکت سے، روزوں کی برکت سے، مسجد کی برکت سے، قرآن و سنت کے باعث کی برکت سے ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما۔ اے میرے مولا ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما، ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، تو تیرے خزانہ میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم گندے لوگوں کا کام بن جائے گا
مولا تو مہربانی فرما، جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ میرے مولا ہم جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ ہم تو یہاں پہ موسمی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تو میرے مولا اتنی حدت اور شدت کی جہنم کی گرمی اور تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوگی، ہم بڑے کمزور ہیں۔ مولا تجھے تیری عزت کا واسطہ دے کے کہتے ہیں، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور میرے مولا ہم سب کو ایسے بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ میرے مولا ہم سب کو ایسے بنا دے جس طرح کے بندے تمہیں پسند ہیں، ہمیں بھی ویسے ہی بنا دے۔ میرے مولا ہمیں دین کی دوری کی سزا میں دین سے محروم نہ فرما، ہمیں دین کے ساتھ محبت اور تعلق نصیب فرما، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مریضوں کو بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میرے مولا کئی گھرانے ایسے ہیں ان کے مریض ہیں پر علاج کی گنجائش نہیں ہے، مولا ان کو تم اپنی رحمت سے صحت عطا فرما، ان کی پریشانیاں ختم فرما۔ میرے مولا جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم سب کو ہر بڑی چھوٹی بیماری سے محفوظ فرما، ہر بڑی چھوٹی بیماری سے محفوظ فرما، ہر بڑی چھوٹی بیماری سے محفوظ فرما، اور ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اپنی رحمت کی آغوش اور جھولی میں ہمیں تو لے لے، اور دنیا کی آفات اور پریشانیوں سے ہمیں حفاظت نصیب فرما۔ اے میرے مولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، میرے مولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے انما الاعتبار بالخواتیم، اعتبار بندے کا خاتمے پر ہے، خاتمہ اچھا ہو گیا تو بندہ تر گیا، خاتمہ برا ہو گیا تو بندہ برباد ہو گیا۔ مولا برے خاتمے سے بچا، ایمان والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو جو جائز خواہشات ہیں مولا اپنی قدرت کے خزانوں سے وہ خواہشات پوری فرما، قدرت کے خزانوں سے وہ پوری فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے میرے مولا اور ہمیں چاہیے، ہمیں ضرورت ہو آئندہ زمانے میں، تو میرے مولا بن مانگے وہ بھی عطا فرما دے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔